اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی میں ایک نئی کتاب ہم نے شامل کی ہے، المحادثۃ العربیہ۔ صرف و نحو پڑھانے کے بعد انشاء اللہ الجلیل ہم طلباء کو یہ کتاب پڑھائیں گے، کیونکہ صرف و نحو پڑھنے کے بعد چونکہ چیزیں بکھری ہوتی ہیں ذہن میں، اور فوراً اگر ہم ایک مشکل کتاب پڑھانا شروع کر دیں تو اکثر طلباء پریشان ہو جاتے ہیں، تو مناسب بھی سمجھا کہ صرف و نحو پڑھانے کے بعد ایک آسان سا رسالہ عربی زبان میں شامل نصاب کر لیا جائے تاکہ عبارت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ محادثۃ العربیہ، محادثہ باب مفاعلہ سے ہے، حا دال ثا حروف اصلیہ ہیں، مطلب ہوتا ہے باہم بات چیت کرنا، یعنی بول چال۔ المحادثۃ العربیہ یعنی عربی بول چال۔ بہت زیادہ دلچسپی قائم کرنے کے لیے ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس کتاب کی تحریر نکال کر ہم ایک خوبصورت سی پوسٹ کریٹ کریں گے، اس کی PDF بنائیں گے اور آپ کو پیش کر دیں گے کہ آپ نے آج اتنی عبارت تیار کرنی ہے۔ وہ عبارت جو آپ کے پاس آئے گی اس میں باقاعدہ اعراب لگے ہوں گے تاکہ آپ کو وجوہ اعراب پہچاننے میں آسانی ہو کہ کون فعل ہے، کون سا فعل ہے، کون سا صیغہ ہے، کون فاعل ہے، کون مفعول ہے، اس پر یہ اعراب آئے ہیں تو ما قبل کے لیے کیا بن رہا ہے۔ اعراب اس لیے لگا دی تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ تو آپ نے ان اعراب لگی عبارتوں پر غور کر کے اس کا ترجمہ لکھ کر گروپ میں بھیجنا ہے، ہم آپ کا کام چیک کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ سے ایک امتحان لیا جائے گا، بتائیے عبارت میں فلاں صیغہ کون سا ہے، آپ صیغے کی مکمل تفصیل بیان کریں گے، اور کچھ الفاظ سے متعلق آپ سے وجوہ اعراب پوچھے جائیں گے، بتائیے فلاں لفظ عبارت میں کیا بن رہا ہے، نحوی لحاظ سے کیا ہے، منصرف ہے، غیر منصرف ہے، وجوہ اعراب کی 16 اقسام میں سے کیا ہے، یا یہاں پر کیا ترکیبی ضابطہ لگ رہا ہے، یہ آپ سے انشاءاللہ پوچھا جائے گا۔ اور اس امتحان کے لینے کے بعد پھر ہم آپ کے لیے ایک آڈیو بھیجیں گے تاکہ اس میں سبق کی وضاحت ہو کہ کون سا لفظ عبارت میں کیا ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے انا، یعنی بچہ اپنے بارے میں وضاحت کر رہا ہے، اپنا تعارف بیان کر رہا ہے۔ انا احترم والدی و اخوت الکبارہ، یہاں پر کبار کے بعد کوما ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی ہم نے کر دی ہے کہ یہاں پر ایک جملہ آپ کا مکمل ہو گیا، یعنی ترکیبی لحاظ سے آپ کے جملہ اب مکمل ہے۔ وَأَعْطِفُ عَلَى إِخْوَةِ الصِّغَارِ، یہ دوسرا جملہ ترکیبی لحاظ سے آپ کا مکمل ہے۔ ترجمہ بنتا ہے کہ میں احترام کرتا ہوں اپنے والد کا اور اپنے بڑے بھائیوں کا، اور میں شفقت کرتا ہوں، رحم کرتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں پر۔ تو یہاں پر آپ غور کیجئے، ضابطہ لگ رہا ہے، ایک معرفہ کے بعد ایک جملہ ہے، انا ایک معرفہ اور احترم والدی یہ پورا جملہ ہے، اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ جملہ اسمیہ خبریہ مکمل ہو گیا۔ احترم پہ غور کریں، باب افتعال سے ہے، حا را میم حروف اصلیہ ہیں اس کے، متکلم کا صیغہ ہے اجتنب یجتنب، احترم یحترم، احترم، متکلم کا صیغہ معروف سے۔ والدی، وجوہ اعراب کی 16 اقسام میں سے غور کیجئے، یہ غیر جمع مذکر سالم جبکہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی غلامی والے اعراب ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ تینوں اعراب اس کے تقدیری ہوتے ہیں، جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بی غلامی۔ تو یہاں پر والدی یہ تقدیری اعراب ہیں کیونکہ اصل میں تھا والدہ یہ، اور چونکہ یہ اپنے ماقبل کسرہ چاہتا ہے لہٰذا دال کے نیچے زیر لگا دیا گیا، ورنہ والدی اگر دیکھا جائے تو محلی اعتبار سے یہ احترام کا مفعول بھی بن رہا ہے، میں احترام کرتا ہوں، اس میں فاعل کون ہے؟ انا، تو میں احترام کرتا ہوں کس کا؟ اپنے والد کا، تو یہاں پر احترام فعل، انا فاعل، والدی مفعول بھی۔ اور اخوات الکبارہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ بھی احترام کا مفعول بھی بن رہا ہے تو ہم پہلے معطوف علیہ اور معطوف کی ترکیب کر لیں گے، یعنی میں اپنے والد کی اور اپنے بھائی کی، یعنی اپنے بھائیوں کا احترام کرتا ہوں، تو والدی کو پہلے آپ مرکب اضافی بنا کر معطوف علیہ کہہ دیں گے، واو حرف عطف، اخواتی یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بن جائے گا احترام کا مفعول بھی۔ اب ایک بات ذرا غور کیجئے گا، یہاں پر اخوا جو ہے اخواتی، یہ
اخن کی جمع ہے، یعنی بھائیوں کی کثرت مراد ہے، یعنی واحد مراد نہیں ہے، اور یہاں پر اخوہ کی صفت آ رہی ہے کبار، تو چونکہ اخواتی یہاں پر محلی اعتبار سے مفعول بھی ہے احتریم کا، دیکھیں نا مفعول بن رہا ہے نا، احترام کرتا ہوں میں اپنے والد کا اور اپنے بھائیوں کا۔ یہ بھائی کون سے ہیں؟ بھائیوں کی صفت آ رہی ہے کبار، بڑے بھائی، تو چونکہ موصوف صفت کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، لہٰذا اخواتی چونکہ محلی اعتبار سے منصوب تھا، لہٰذا کبار پہ بھی زبر آ گیا۔ تو آپ ترکیب یوں کر لیں، اخواتی موصوف، الکبار صفت، مرکب توصیفی مل کر مضاف، اور یا ضمیر واحد متکلم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر بن گیا معطوف، تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر احتریم کا، یہ بن جائے گا مفعول بھی، اور پھر یہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی یہ خبر ہے۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اخواتی مرکب اضافی ہو کر موصوف، کبار صفت، مرکب توصیفی ہو کر معطوف۔ تو اب ہر لفظ کی ہم اتنی باقاعدہ ڈیپلی ترکیب تو خیر نہیں کریں گے، البتہ تھوڑی تھوڑی سی وضاحت ہم کرتے ہوئے چلے جائیں گے یہاں پر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ میں احترام کرتا ہوں اپنے والد کا اور اپنے بڑے بھائیوں کا۔ وَأَعْطِفُ، یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے، مضارع معروف سے، میں رحم کرتا ہوں، شفقت کرتا ہوں، کس پر؟ علی اخوات صغار۔ اب آپ دیکھیے علی حرف جار ہے، اخواتی یہ مرکب اضافی، اور یہاں پر اخوا کی صفت آ رہی ہے صغار، تو یہاں پر چونکہ صغار اخوا کی صفت ہے اور اخوا حالت جری میں ہے، لہذا صغار کے نیچے کسرہ آ گیا، کیونکہ موصوف صفت کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کبار پہ زبر آیا اس لیے کہ کبار اخوا کی صفت ہے، اور وہ اخوا محل نصب میں واقع ہے، مفعول بن رہا ہے، اس لیے وہ منصوب تھا، تو وہاں پر زبر، یہاں پر زیر۔ انا احسن الی الفقیر البائس ولا اسیء الی انسان، کہتے ہیں کہ میں نیکی کرتا ہوں محتاج فقیر کے ساتھ، الی کا معنی ویسے تک یا کی طرف ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے اردو ترجمے کو سیٹ کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ میں نیکی کرتا ہوں محتاج فقیر کے ساتھ، باعث کا معنی محتاج،